السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه إلى آخره۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و جالسین و شاہدین، الحمدللہ ہمارا یہ جو درس بخاری ہے ایک عرصے سے جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، چل رہا ہے، اور حدیث شریف کا سننا پڑھنا یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر گوشے میں، ہر ٹائم حدیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جو حدیث پاک ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہو۔ ہر مقام پر ہماری رہنمائی قرآن اور حدیث پاک، یہ دو ایسے چیزیں ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ماشاءاللہ نماز کے متعلق ابتداءً چند باتیں پڑھی تھی رمضان المبارک سے پہلے، اور رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے رمضان کے متعلق بھی ہم نے احادیث شریفہ سے سماعت کیے تھے۔ آج ہم
وہ چند باتیں سنیں گے جو مسجد کے آداب ہیں، مسجد کے آداب ہیں۔ اس سے بھی پہلے مسجد کے آداب میں ہم نے سماعت کیا تھا، تو اب اور مزید اسی سے متعلق، مسجد کے آداب سے متعلق 2-3 احادیث شریفہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ کے لیے وہ سہولت اور اس کا باعث ہو جائے۔ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں آپ داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھ لینے کے بعد اپنا سیدھا قدم مسجد کے اندر داخل فرما لیں۔ یہ آداب میں ہے، مسجد کے آداب میں سے ہیں۔ مسجد کے آداب میں سے اسی طرح یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد دنیاوی گفتگو سے اجتناب کرے۔ دنیاوی گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس سے برباد ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسی گفتگو ہوتی ہے جو خیال میں ہوتی ہے اور خیال میں نہیں ہوتی۔ ہر دو صورتوں میں ہم ایسی گفتگو کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نیکیاں ملی ہیں ساری کی ساری وہ چلے جاتی ہے۔ دوسری بات، یہاں پر مسجد کے اندر اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، مسجد کے اندر کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، خرید و فروخت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر سٹال لگا دیے جاتے ہیں ٹوپیوں کے، عطر کے، مسواک کے، اس طرح جو اگر آپ مسجد سے باہر صحن مسجد، خارج مسجد میں اگر آپ لگا رہے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، چونکہ انسان کو مسواک کی، یعنی مسلمان کو مسواک کی ضرورت ہے، ٹوپی کی ضرورت ہے، جائے نماز کی ضرورت ہے، تسبیح کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ان کو دستیاب مسجد کے باہر ہوتی ہیں، خارج صلاۃ، خارج مسجد ہوتی ہے تو صحیح ہے۔ مگر آپ صحن مسجد میں کسی کو اجازت دے دیے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اندر، یعنی دائرے مسجد کے اندر، داخل مسجد میں، تو یہ کاروبار ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کاروبار جائز نہیں، شریعت نے منع ہے، گناہ گار ہوگا ایسا کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ تو اس کے آداب میں سے ہیں، یہ آداب مسجد کے آداب سے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسری جو بات اہم آج کے جو مضمون کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ یہ بات ہے، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد کے اندر آنے سے منع فرمایا۔ اور رسول پاک علیہ السلام خود جو ہے کبھی اپنی حیات میں آپ نے کبھی کچی پیاز اور کچا لہسن آپ نے تناول نہیں فرمایا، یاد رکھ لیں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمارے لیے کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منع ہے، مکروہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس سے بو آتی ہے۔ بو آنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو رحمت کے فرشتے ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہمارے جو قریب آتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ کچی پیاز اور لہسن کھانے سے وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کچی پیاز اور لہسن کھانے سے جب منہ میں بو آ جاتی ہے تو بازو والے مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، تو اب یہ جو بو آ رہی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، کچی پیاز کھا رہے ہیں یا کچا لہسن ہے آپ کھا رہے ہیں، گھر میں ہیں، تو آپ کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ اجازت ہے۔ اس کے بعد فوراً کیا کر لے؟ اس سے مسواک کر لے، یا اور کوئی منہ کی بو کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ استعمال کر لے تاکہ منہ کی بو ختم ہو جائے۔ اب یہاں چونکہ مسجد کے اندر اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کھائیں گے تو لا محالہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے شریعت نے منع فرمایا، در غور کرو اس بات۔
اب ہمارے تو حدود ایسے ہیں کہ ہم گالیاں بھی بکتے ہیں، لڑائی کے لیے آگے بھی بڑھتے ہیں، ظلم کی انتہا بھی کرتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کو یعنی منہ کی بو جو ہم سے نکل رہی ہے، منہ کی جو بو ہے ہم سے نکل رہی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے بھائی کو وہ بو سے بھی تکلیف نہ دو، اس بو سے بھی تکلیف نہ دو جو تم کھائے ہیں۔ تو اب یہ بو تو درکنار، ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس بو سے 10 گنا زیادہ خراب ہوتے ہیں، جو مسلمان بھائی کے قلب کو چھید دیتے ہیں اور وہاں زخم پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جب زخم پیدا ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بیچارے کو، پھر نہیں معلوم وہ مظلوم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے تو ہلاکت کا سبب ہم بنتے ہیں، وہ نہیں بنتا، سبب ہم بنتے ہیں۔ وہ اگر مظلوم ہے خاموش رہا، اور مظلوم ہے خاموش رہا، اب ظلماً کچھ کہہ دیے، وہ مظلوم بنا، طاقت نہیں رکھتا، آپ کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ظلم پر آپ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے دبانے پر دباتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اسے سہتا جا رہا ہے، اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوگا مولا یہ ظالم ہے۔ تو ظالم یعنی مظلوم اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، سارے پردے اٹھ گئے ہوتے ہیں۔ سارے پردے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مظلوم اپنے زبان سے کوئی الفاظ نکالتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو فوراً وہ اس طرح الفاظ جاتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، فوراً اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور قبول ہونے کے بعد ظالم کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ظالم ظلم جو کرتا ہے نا، ظالم کی بربادی کا آغاز جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی طاقت روک سکتی ہے، نہ اس کا کوئی پاور روک سکتا ہے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی قوت، کچھ نہیں روک سکتی، یاد رکھو۔ تو یہ بات کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ شریعت کی بات ہے۔ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے منع فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں کھاتے، ہمیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ناجائز ہے، نہیں ناجائز ہے، کھا لو تم، مگر ہماری مسجد کو نہیں آنا، بولے کھا کر مسجد کو نہیں آنا، مسواک کر کے آؤ، آپ منہ کی بو کو ختم کر کے آؤ۔ آپ کچا لہسن اور پیاز کھانے سے منہ میں بو آتی ہے، اس منع کیوں ہے؟ اس بو سے ہوتا یہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں، آپ اس کو دور کر دیے تو اب وہ علت ختم ہو گئی، علت ختم ہو گئی تو آپ جو ہے کھا سکتے ہیں، یاد رکھ لیں، کھائیں تو کوئی گناہ حرام نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ چونکہ ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے، سلاد کے اندر پیاز بھی رکھتے ہیں، لہسن بھی رکھتے ہیں، نیمبو حیدرآباد میں زیادہ کھایا جاتا وہ رکھتے ہیں، دیگر اور چیزیں رکھتے ہیں، تو کل سے کھانا نہیں کھانا یہ آپ کے ذہن میں آئے گا تو یاد رکھ لے کھا سکتے ہیں، مگر مسجد میں آنا ہے تو مسواک یا اور کوئی چیز آپ کر کے آنا ہوگا، کسی کو تکلیف نہ ہو، یاد رکھ لے اس بات کو۔ کسی وقت بھی آپ نے نہیں کھایا، ہم کھا سکتے ہیں مگر آپ نے نہیں کھایا، اور آپ اپنے اوپر وہ چیز لازم کر لیے تھے خود سے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھا رہے آپ نہیں کھاتے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے کلام کرتے رہتا ہوں، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، ہم کلام ہوتا ہوں، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، فرشتے میرے پاس آتے رہتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کلامی کا شرف مجھے ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس طرح آپ نے کیا کیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، آپ نے کبھی نہیں کہا اپنی زندگی پہ۔ اب یہاں ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور مزید یہ بات بیٹھ جائے، اور مزید اب یہاں اس سے پہلے اور سمجھ لیجیے ایک بات، ابتدا میں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب تھا، ابتدا میں ابتدائی اسلام میں نہانا واجب تھا، اگر کوئی نہیں نہاتا تو گناہ گار ہوتا تھا، بعد میں اب یہ وجوب ختم ہو گیا، اب سنت رہا، جمعہ کے دن اب ہمارے لیے غسل کرنا کیا ہے، سنت ہے، پہلے واجب تھا۔ کیوں واجب تھا؟ سبب کیا تھا؟ سن لیجئے سبب کیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسجدیں چھوٹی تھی، بالکل چھوٹی، چھت بالکل قریب،
مسجدیں چھوٹی، مشقت والے کام کیا کرتے تھے صحابہ، جنگلوں میں جاتے تھے، بہت مشقت کیا کرتے تھے۔ اب جب مشقت کر کے آ رہے ہیں، چھتیں چھوٹی اور سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پسینہ جو آتا تھا، پسینہ آتا، جمعہ کے دن ازدحام ہوتا، محلے کے ہی لوگ نہیں آتے، دوسرے محلے کی بھی آتے، اوالی مدینہ سے بھی آتے، باہر سے بھی آتے، جب آ جاتے تو سب ایک جا جمع ہو جاتے، تو پسینے کی جو بدبو نکلتی، پسینے کی جو بو نکلتی، آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف ہو جاتی، حالانکہ کھڑے رب کی بارگاہ میں آپس میں تکلیف ہونے لگ جاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر غسل کرنا واجب ہے، فرمایا علی کل مسلم، ہر مسلمان پر غسل واجب ہے ابتدا میں۔ کیوں؟ اب نہا کر آ جائیں گے تو وہ جو پسینہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ذرا غور کرو، آپ غور کرو اس بات پہ، ابتدا میں واجب کیوں تھا؟ یہ پسینے کی تکلیف دوسرے مسلمان کو ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ مسلمان کو یکسوئی نہیں ہوگی عبادت میں، یکسوئی کے لیے بھی لازم ہے کیا؟ سکون ہو اس کو، اگر اس کو سکون نہ ہو تو پھر یکسوئی نہیں ہوتی، رب کا ذکر کرنا محال ہو جاتا ہے اس کے لیے، خیال ادھر منتشر ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، حضور سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا، محبوب تھا، وہ کیا تھا؟ عطر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، سب میں زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو جس کے اندر آپ نے تذکرہ فرمایا عطر مجھے پسند ہے، وہ روح کی غذا ہے، آدمی کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، بدبو آ جائے تو ایک سکون آدمی کا غارت ہو جاتا ہے اور ایک سوئی اس کو نہیں ملتی۔ تو ابتدا میں غسل واجب تھا جمعہ کے دن، اس کے بعد اب سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ کر نماز جمعہ پڑھنے آتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ میں غسل ہی نہیں کرا جمعہ کو کیسے جاؤں؟ بعض حضرات کے ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ میں نہایا ہی نہیں ہوں، جب نہایا ہی نہیں ہوں تو جمعہ کیسے پڑھوں؟ تو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو کہ ذہن میں بٹھا لو کہ اگر آپ نہیں نہائے ہیں، سنت کے تارک ہیں، سنت کو چھوڑ دی ہیں آپ، مگر آپ پر جمعہ لازم ہے، جمعہ کا پڑھنا، وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اگر آپ چھوڑتے ہیں، تو یاد رکھ لیجیے۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے، اب چونکہ تو مکہ میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں تو بحث ہی نہیں ہے، تمام چیزیں احکامات وہاں کی باتیں نہیں ہیں، مدینہ کی بات ہے یہ۔ جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو ہر کوئی چاہتا یہ تھا کہ آقا ہمارے گھر رک جائے، ہر صحابی کہتا آئیے آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے اور غریب خانے کو شرف عطا کرے کہ آپ کے قدم مبارک سے آپ کے قدم پڑ جائے تو ہمارے لیے سعادت نصیب ہے۔ ہر کوئی بلا رہا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر جاتے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی، وہ رحمت للعالمین ہے، کسی کے گھر نہیں گئے، کسی کے گھر نہیں گئے، آپ نے اعلان کر دیا میں مامور ہوں، میں مامور ہوں رب کا، اور میری اونٹنی مامور ہے، میں مامور اور میری اونٹنی مامور ہے، اونٹنی جہاں رکے گی اس کے گھر میں رکوں گا۔ دیکھیے کسی کا دل آپ نے نہیں توڑا، اگر آپ کہتے ٹھیک ہے چلو میں تمہارے گھر جاتا ہوں تو ہر ایک کے گھر جانا پڑتا، اگر کسی کے گھر نہیں جاتے تو تکلیف ہوتی۔ وہ رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمت کس طرح بانٹتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، رحمت ہر طرف بٹ رہی ہے، بلانے والے کو ثواب تو مل رہا ہے، بلانے والے کو ثواب تو مل رہا ہے۔ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ وہ التجا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں تو ہمیں شرف مل جائے، ان کے خواہش کے مطابق رب انہیں عطا کر رہا ہے۔ مگر دل نہ ٹوٹنے کے لیے مامور کون ہے؟ اونٹنی ہے، مامور کون ہے؟ اونٹنی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی حکم یہ دیا گیا کہ جہاں میری اونٹنی رکے گی وہاں قیام آپ کا ہوگا۔ تو اب اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کی اونٹنی چلتے گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان دولت خانہ آیا، آتے ہی وہاں رک گئی، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ٹھکانہ ہمارا یہاں ہو۔
ہمارا ٹھکانہ یہاں پر ہوگا۔ وہ بڑے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عاشق، بڑے ادب کرنے والے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی ویسی، آپ کی زوجہ بھی ویسی، صحابیات جہاں صحابہ ادب بجا لاتے، صحابیہ بھی ویسی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال آپ نے کیا، آپ کے مکان میں آپ تشریف لے گئے۔ چونکہ ان کا جو مکان بنا ہوا تھا بالائی منزل بھی تھی، نیچے بھی تھا اوپر بھی تھا، نیچے بھی تھا اور اوپر بھی تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ سارا مکان آپ کا ہے، جہاں چاہے رہیں آپ، اوپر چاہے رہے نیچے چاہے رہے۔ اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، فیصلہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم اوپر جائیں تو کیسے جائیں، ہم اوپر جائیں تو کیسے جائیں، ہم اوپر کیسے رہیں، نیچے رہیں تو کیسے رہیں، نیچے رہیں گے تو لوگ ملنے کے لیے آتے رہیں گے، ان کا خیال کرنا پڑے گا، لوگ جب بھی آئیں گے تو نیچے ملیں گے نا بھائی، اوپر تھوڑی آئیں گے۔ اللہ کے رسول پر چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ نیچے رہے ہم، اور تاکہ لوگ آتے رہے، ملاقات کرتے رہے، جاتے رہے، نیچے کے نیچے اوپر آنا، ان کو بھی زحمت پھر آپ کو بھی زحمت، یہ سارا ایک نظام مناسب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے نیچے رہنے کے لیے ترجیح دے دی تھی میرے بھائیوں، نیچے رہنے کے لیے ترجیح دے دی۔ پھر اب وہ رات کے سمے میں، دن میں تو جاتے ہی نہیں، رات کے سمے جب اوپر جاتے، سونے کے لیے جاتے تو ایک ٹھٹر کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے، کونا اختیار کر لیا، اللہ کے رسول جہاں ہیں اتنا حصہ چھوڑ دیا اور کونے میں چلے گئے۔ ادب، ایک کونا اختیار کر لیا۔ اور پکوان کا، اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پکوان کا جو اہتمام ہوتا، ہر دن پکاتے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، وہ کھا لیتے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا کرتے، بچا ہوا تبرک یہ ان کے حصے میں ملتا وہ کھا لیتے۔ سلسلہ جاری ہے، روایات کے مطابق 40 دن تقریباً آپ نے یہاں پر قیام فرمایا، روزانہ کا سلسلہ جاری ہے، پکوان چل رہا ہے، کھلا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس جو سلاد جو پیش کی جاتی ہے، ایک ہی دن وہ ڈش چلے گئی، سلاد کی ڈش آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس میں تھا پیاز اور لہسن تھا اس کے اندر حصہ، کچا پیاز اور کچا لہسن، وہی اصل بات بتانا مقصود ہے۔ وہ بھیجا تو دیے، حضور کی بارگاہ میں بھیجا دیے، روزانہ تبرک مل رہا تھا، آج تبرک بنا ہی نہیں، آقا ہاتھ لگا ہی نہیں۔ جب آقا ہاتھ نہیں لگائے تو پریشان ہو گئے، جیسا تھا ویسی واپس آ گیا، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آج کیا بات ہے، مزاج کے مطابق نہیں پکایا یا رسول اللہ، کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں یا رسول اللہ؟ بڑے ادب سے جو کہنی تھی کہہ دی بات۔ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ جو ڈش آئی تھی، یہ سلاد جو آئی تھی، یہ سلاد کے اندر پیاز اور لہسن ایسی چیز ہے، کچی پیاز اور کچا لہسن میں نہیں کھاتا۔ تو وہ عرض کرنے لگے، ناجائز ہے یا رسول اللہ، ناجائز ہے یہ؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ پھر وہ عرض کرنے لگے، ہم کھا سکتے ہیں، آپ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں سبب یہ ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، جب میں کھاتا ہوں، میں کھا لوں تو فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا، اس لیے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا اب یہاں اور ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑے ادب سے آئے، بڑے باادب تھے، ایسے بڑے باادب تھے۔ اس ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک سراہی تھی، اوپر ایک سراہی تھی، پانی لے جانا لانا ذرا مشقت، حضور کو بھی مشقت ہوتی تھی، سراہی تھی، شدت کی سردی، عرب کی سردی، یہاں کی سردی نہیں، عرب کی سردی، شدت کی سردی، خوب سردی ہے، اور ٹھٹر کر بیٹھے ہوئے، رات کا سمے ہے، شدت کی سردی ہے،
آدمی بغیر اوڑھے کے زندہ رہنا محال ہے، بغیر سوٹر کیا، بغیر گرم کپڑے پہنے کے زندہ رہنا محال، اتنی شدت کی سردی ہے۔ رات کا وقت تھا، آقا نیچے آرام فرما رہے ہیں، حضور نیچے آرام فرما، رات کا سمے تھا، کسی کا ہاتھ لگ گیا میاں بیوی سے، کسی کا ہاتھ لگ گیا اس سرائی کو، میاں کا لگ گیا یا بیوی کا لگ گیا، وہ سرائی ٹوٹ گئی، پانی سارا کا سارا چھت میں بہنے لگ گیا۔ اب چھت سے نیچے اترنا ہے پانی کو، چھت سے نیچے اترنا ہے پانی کو، تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہ جو ان کے پاس ایک چادر تھی گرم اوڑھنے کی، ایک چادر تھی، فوراً اس کے اندر پانی کو سمیٹ لیا، فوراً اس کو سمیٹ لیا۔ ایک چادر جو اوڑھ کر سو رہے تھے، شدت کی سردی ہے، نکالی اور نکال کر اسے فوراً سمیٹ لیا، سمیٹ لے کر فوراً اب وہ کہیں پانی بہ نہ جائے اپنی جسم سے لپیٹ لیا۔ ایک تو سردی اور ایسی چادر جو پانی سے لت پت ہو، وہ چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور لپیٹ کر ساری رات اسی طرح بیٹھے انتظار کرتے رہے، ایک قطرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ اس غرض سے اطمینان کے ساتھ ساری رات بتا دی، ساری رات بتا دی۔ قربان جائے ان کے اس عمل پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، سویرا ہوا، آقا نے فرمایا تم نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے اور رسول بھی راضی ہے، اللہ بھی رسول ہے۔ قربان جائیں ان کے عمل پر۔ تو یہ ہوتے ہیں آداب، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عمل۔ کچھ قربانی پر ہم جو کچھ قربانی دیتے ہیں نا بھائی، قربانی دیتے ہیں، وہ قربانی پر اللہ سبحانہ و تعالی بڑا اجر ثواب عطا فرماتا ہے، بڑا اجر ثواب۔ ہم قربانی نہیں دیں گے اور یوں ہی اپنی زندگی بتاتے چلے جائیں گے تو جو اجر ہے ہمیں ملنا ہے وہ نہیں ملتا میرے بھائیوں، اجر ملنا ہے۔ تو بات رہی کس بات کی؟ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے کچا پیاز اور کچے لہسن کی چل رہی ہے۔ تو یہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے مسجد میں آئیں، مسجد آئے تو آداب اس کے یہ ہیں کہ اس طرح کا پیاز یا اس طرح کی لہسن کھا کر نہ آئے میرے بھائیوں، تاکہ کسی کو۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو اور مزید آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسجد میں آئے تو عطر لگا کر آئے، تاکہ بازو والے کو بھی فرحت ہو، سرور ہو، اپنے مزاج میں بھی فرحت اور سرور۔ کپڑے پہن کر آئے تو ذرا ایسے کپڑے جس کے اندر بو آ رہی وہ کپڑے نہ پہنے، وہ کپڑے نہ پہنے تاکہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ساتھ میں اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اور مزید یاد رکھ لیجئے، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ اب سبب کیا ہے؟ مسجد کو آنے سے اللہ کے رسول نے منع کیوں کیا؟ بو آ رہی ہے تو ایسا سینٹ استعمال نہ کریں جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج آپ کو بتاتا ہوں، نوجوان نسل اس کے اندر زیادہ برباد ہے، نوجوان نسل اس کے اندر بہت زیادہ برباد ہے۔ ہم کو عطر کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور دنیا بھاگ رہی کس چیز کی طرف؟ دولت کی طرف۔ انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم کسی مسلمان ہوئے کسی انسان کو فائدہ پہنچانا ان کا مقصود نہیں۔ کوئی ایسا سینٹ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا سینٹ بھی اگر آپ استعمال کر لیے تو ایک کچے پیاز اور کچے لہسن کے اندر آ جاتا ہے۔ یاد رکھ لے۔ اب وہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب وہ سینٹ ملتا، عطر بول کے بیچتے، عطر فروخت کرتے لیتے، تو آپ لیتے 50 روپے کا، 20 روپے کا، 60 روپے کا جب لیں گے تو انہیں کیا کرے گا بیچارہ؟ 60 روپے کا، 20 روپے کا جوتا لینے جا رہے ہیں بھائی، نوشا کا جوتا خرید رہے ہیں 10,000 روپے میں، 20,000 روپے میں نوشا کا جوتا خرید رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، وہ جو چیز خرید رہے ہیں 50 روپے میں، 100 روپے میں، تو اب انہیں عطر دیں گا یا سینٹ دیں گا؟ غور طلب بات ہے یہاں پہ۔ اپنے آپ کو خود آپ ہلاک کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ کے مزاج کے خلاف ہے وہ استعمال کر رہے ہیں آپ۔ جب آپ کے مزاج کے خلاف ہے
تو لامحال آپ کو کئی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہمارے بچے چھینکنا شروع کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہمارے بچے کھانسنا شروع کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہمارے بچے نزلہ بہنے لگتا ہے. یہ سبب کیا ہے؟ یہ سبب کیا ہے آپ بتاؤ؟ الرجی ہو گئی، الرجی ہو گئی. کسی کو ہوا کی الرجی ہو گئی، کسی کو عطر کی، کسی کو اس کی الرجی ہو گئی، کسی کو کسی کی الرجی ہو گئی، کسی کو کسی کی الرجی ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو الرجی ہو گئی، انہوں بولتے گولیاں دے دیتے، ان کی ایک دکان چلتے رہتی. ہماری جو الرجی ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سینٹ جو استعمال کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، 60% الرجی ہو رہی ہے، یہ اس سینٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا، مرنے تک پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو. عطر تو استعمال کرتے رہتے، پھر تو دوسرے دن چھینک شروع ہوتی ہے، کھانسی شروع ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ارے بھائی وہ الکوہل ہے، اور اتنا گندا الکوہل ہے، بالکل 5-10 روپے کا الکوہل ہے. ماشاءاللہ وہ شیشی تو بڑی اچھی عمدہ قسم کی ہے. تو یاد رکھو میرے بھائیو، عطر لینا ہے تو اچھا عطر لو، سینٹ استعمال نہ کرو. ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر بربادی اس کی بھی ہے. یاد رکھیں یہ بیکار ہے، ہمارے روح کے لیے نقصان ہے، ہمارے جسم کے لیے نقصان ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہے. جو مزاج کے اعتبار سے نرم ہوتا ہے، جو مزاج کے اعتبار سے بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ فوراً اس چیز کو جانچ لیتا ہے کہ کیا ہے پریشان کر رہا ہے، یہ عطر لگا کے آیا ہے. تو یاد رکھو یہ بنیادی بات. یہ چند بھی چیزیں میں آپ کو بتا دیا ہوں، اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. آئیے تو آداب مسجد کے اندر کیا ہے؟ آداب مسجد کے اندر یہ ہے کہ آپ ایسی بو لے کر نہ آئے، ایسی بو لے کر نہ آئے جو دوسروں کو تکلیف. خلاصہ ہے اس کا یہ، ایسی بو اپنے ساتھ نہ لے آئیں جو دوسروں مسلمان کو تکلیف ہو. یہ بات کیوں؟ آپ کچی پیاز اور کچا لہسن اگر کھا کے آئیں گے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوگی. یاد رکھ لیں. آپ کو دکھنے کے لیے چھوٹی بات دکھ رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ بڑی اہم بات ہے. اور ہماری شریعت دیکھیے، غور کرو، شریعت کے اندر غور کرو. بو کی یعنی منہ کی بو سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کر دیا گیا، تو اب ہمارے پاس منہ کی جو ہے نکلنے والے الفاظ ایسے ایسے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے تکلیف دیتے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی اور ظلم کر رہا ہے، زمین ہڑپ رہا ہے، تو وہ تو اور بڑا ظالم بن گیا. اور کوئی ظلم کرتا ہوا کسی کو مار رہا ہے، اور اس سے زیادہ بڑا ظالم بن گیا. اور لوٹ رہا ہے، وہ تو اور بڑا ظالم بن گیا. بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں انشاءاللہ العزیز. اب یہ مضمون کی جو حدیثیں ہیں میں دیکھ کر آیا تھا، عنوان وہ مختصر ذکر کیا، عبارتیں انشاءاللہ آئندہ پڑھ لوں گا. اس کی عبارتیں ہیں، پوری عبارت کیا کیا مضمون آپ کو پیش کیا ہوں، پورا مکمل من وعن وہی مضمون پیش کیا ہوں. عبارت آئندہ پڑھ کر انشاءاللہ آگے کا مضمون انشاءاللہ اب آنے والے اہم چیزیں فی زماننا، ہمارے اہم چیزیں آتے رہیں گی. رفع یدین کا مسئلہ آئے گا، آمین بالجہر کا مسئلہ آئے گا، پیر ایسا پھیلا کے ٹھہرنا نہیں پھرنا، انگلی ایسا ہلانا نہیں ہلانا، یہ مسائل آتے رہیں گے. تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کیا چپ ایسی اتباع کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اہم مسائل آتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ آئے، سنیں. بعض مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات نہیں آئے تو آپ ناغہ نہ کریں، آپ ناغہ نہ کریں. مصروفیت ہوتی ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہے. چونکہ اب رمضان تھے، رمضان میں تو قرآن سنانا، روزے، یہ مسائل تھے، اس لیے نہیں. اور رمضان کے بعد بھی تھوڑا سا اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ نہیں بیان کی جا سکتی. تو بہرحال یہ باتیں آپ حضرات تک پہنچائی گئی ہے. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں، جوابات کے ساتھ آج کا یہ ہمارا سلسلہ اسی پر مختصر ختم ہو جائے گا. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد. اور کسی کا کوئی سوال؟ مولانا کا سوال یہ کہ سینٹ فاک استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اسپرے بھی آتا ہے ایک، دیکھیے
اسپرے بھی آتا. الکوہل ہے تو اس کو استعمال نہ کرے. الکوہل جو ہوتا ہے نا اس کو استعمال نہ کرے, کسی صورت میں استعمال نہیں کر. الکوہل اس کے اندر اگر الکوہل نہیں ہے اور اس کی بو میں اتنی شدت نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, بو کے اندر اتنی شدت نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, تو آپ استعمال کر لے سکتے ہیں. استعمال بعض عطر ایسے عطر کے نام, عطر تو ہوتے ہی نہیں, چھوڑ دیجئے اس کو. عطر کے نام پر ایسے سینٹ فروخت ہوتے ہیں, ایسے عطر فروخت ہوتے ہیں جو شدت کے ساتھ ہوتی ہے, شدت بو آتی ہے جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے عطر استعمال نہ کریں. اب آپ کو استعمال کیا کرنا ہے؟ شمامۃ العنبر ہے, عود ہے, گلاب ہے, ایسے جو مخصوص عطر ہوتے ہیں, عود ہے, دہن العود ہے, شمامۃ العنبر ہے, گلاب ہے, اور بہت سارے ایسے جو ہے اچھے خوشبو کی ہوتے ہیں, اس کے اندر سینٹ نہیں ملا ہوا ہے, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. اور اس کے اندر آپ کے مزاج کے اندر ایک نشاط پیدا ہو جاتی ہے, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, جو کسل پیدا ہوتا ہے نا, جمائی آ رہی اور بیٹھے ہوئے سست بیٹھے ہیں, تو یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہے آپ کی, ماشاءاللہ ایک نشاط پیدا. اور کسی کوئی سوال؟ آپ کا سوال یہ کہ بارش کا موقع ہوتا ہے یا بارش کا موقع نہ ہو, ہمارے پاس ڈرینیج بہتے رہتا. اکثر حیدرآباد ہے, ڈرینیج بہتا, گاڑی پہ جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, پیجامے کو لگ گیا, تو کیا جا کے نہا کے واپس آنا یا وہی کپڑوں پہ نماز پڑھنا؟ یہ سوال ہے آپ کا, سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اگر ڈرینیج واقعتاً بہتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو, تو وہ تو ناپاک پانی ہے بھائی, ناپاک ہے بالکل. جب ناپاک ہے تو ناپاکی اتنی معاف ہے, جانتے ہو آپ, ناپاکی ایک سکے کے برابر سے کم ہو, ایک سکے سے کم ہو تو اتنے پہ بھی اگر پڑھ لیے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ایک سکے سے زائد ہے تو آپ پر اتنا دھونا واجب ہے. جائیں وضو خانے میں فوراً اس کو دھو دے دیں, پھر آ کے نماز پڑھ. دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ ارے پیجامے کو لگا ہوا ہے, یہ تو لگا ہوا ہے, اتنا دھو دینا, ایسا رگڑ دینا, ایسا دبا دینا, ایک مرتبہ ہوا, پھر پانی ڈالنا, ایسا دبا کے نہیں چھوڑنا, 2 مرتبہ ہوا, اس طرح پانی ڈالنا, 3 مرتبہ ایسا دھونا, جب وہ پاک ہو جاتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں, چونکہ آپ کے پائجامے کو یا پینٹ کو لگا ہوا ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کے جسم کو بھی لگا ہوا ہوتا ہے, تو اتنا حصہ, جسم بھی تو اتنا دو, پیر کا حصہ اور پائجامے کا بھی حصہ دھو دے, آپ آ کے نماز پڑھ لے سکتے ہیں, یاد رکھ لے. اب ایک وہ صورت ہوتی ہے بہتا ہوا پانی, بارش کا پانی بہ رہا ہوتا ہے, ڈرینیج کا پانی بھی ملتا تھوڑا بہت, وہ ایسی صورت میں وہ جو ہے کیا ہے اس کا حکم؟ ایک تو اس کا حکم یاد رکھ لے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا, وہ ناپاک. دیکھ رہے ہیں آپ ڈرینیج بھی ہے, دونوں بھی ہے, تو ایسی صورت میں اتنا ناپاک نہیں, چوتھا ہی حصہ اگر ہو گیا تو ناپاک شمار کیا جائے گا. خالص بارش کا پانی ہے تو نہیں ہوتا آپ کا, آپ ناپاکی نہیں. خالص بارش کا پانی آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوتا. دونوں ملے ہیں تو ایک جسم کا چوتھائی حصہ, چوتھائی حصے سے تھوڑا سا کم ہو تو افو تک ہے, افو تک ہے, اس کو دھو لینا, پھر بھی دھو لینا, احتیاط کر کے آ جانا ہی ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ وضو میں جو سر کا مسح کرنا چوتھائی حصہ ہے, اس کو ذرا تفصیل سے. آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو کے اندر فرائض جو ہے نا 4 فرض ہیں. کیا فرض ہے؟ پورا چہرہ دھونا, یہاں سے لے کے یہ کان کی لو سے لے کے دوسری کان کی لو تک, سر کی یہ بال کے جو جڑ ہے وہاں سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک یہ چہرہ دھو دینا. دوسرا کونیاں بھی آ جانا, دونوں ہاتھ کونیاں تک یہ مکمل دھو دینا. تیسرا سر کا مسح کرنا فرض ہے, مگر کتنا کرنا؟ جیسا کہ چہرہ تو پورا دھونا ہے, ہاتھ تو کونیوں تک دھونا, یہاں بغل تک دھونا فرض نہیں ہے, تو سر کا مسح کرنا کتنا مسح کرنا فرض ہے. فرض کے بارے میں چل رہے, سنت نہیں. سنت تو 3 مرتبہ کرنا ہی ہے. فرض اگر وہ ادا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, نہ وضو ہوتا. اگر وہ چیز ادا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی, وضو نہیں ہوتا. تو وہ کتنا پیرا کتنے دھونا بولے تو پورا یہاں تک جو ہے گھٹنوں تک دھونا نہیں,
یہ ٹکنے بھی شمار ہیں، دونوں ٹکنے جو ہے نا یہاں تک دو نہ پیروں کا سر کا جو مسا ہے تو چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے. چوتھائی کیا چیز ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صرف ان کا سوال یہ تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اوپر تک آیا. چوتھائی کیا چیز ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر کا حکم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ بال کی جڑ سے لے کے، یہ بال کی جڑ سے لے کے پیچھے کی یہ جو گدی ہوتی ہے وہاں تک ہوتا ہے لمبائی میں. چوڑائی میں جو آتا ہے یہ کان کی جو جڑ ہے، کان کی جڑ سے جو بال نکلے ہوئے یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے. یہ پورا مکمل سر ہے، یہ سر کے اندر حکم ہے یہ پہ. اب اس کے اندر چوتھائی کا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھائی کا مسئلہ کا مطلب سر کے 4 حصے، یہ آدھا بیچ کا ہوا، یہ بیچ میں یہاں سے پیچھا آدھا، یہ سامنے کا آدھا ہوگا. اب اس کے اندر سے پاؤ چوتھا حصہ ہوتا، اتنا بھی اگر مسا کرے تو فرض ادا ہوگا. آدھا یہاں بیچ میں ہو رہا، اس کا آدھا کر لو، وہ چوتھا حصہ ہے. تو یہاں تک اگر آپ مسا کر لیے تو فرض ادا ہوگا، مگر پورا کرنا یہ سنت ہے. پورا کرنا ہمیشہ یاد رکھ لے. سمجھ میں بات؟ چوتھائی کا مطلب یہ ہے. چوتھائی آپ کا سوال جو ہے عموماً چوتھائی کیا چیز ہے یہ ذرا سوال پیدا ہوتا تو آپ کو آسانی سے میں اس کو سمجھا دیا ہوں. چوتھائی کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بالکل ماشاءاللہ. اگر نہیں سمجھ میں آتا پھر آپ دوبارہ آئندہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس و محفل کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھ مولا، اور اس محفل کو قبول فرما لے. یہاں جتنے حاضر ہیں پروردگار عالم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، سب کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھ مولا. اے اللہ آنے والی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے لیے دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہمارے زبانوں میں اثر پیدا فرما، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد گزار بنا دے مولا. شریعت پر چلنے کی اور شریعت پر مرمٹنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کی بقا کے لیے مرمٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو جلد قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.